10واں سپارہ سورہ توبہ، اس کی آیت نمبر 6 ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، اور اے محبوب اگر کوئی مشرک تم سے پناہ مانگے، فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ، تو اسے پناہ دو کہ وہ اللہ کا کلام سنے، پھر اسے اس کی امن کی جگہ پہنچا دو۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ، یہ اس لیے کہ وہ نادان لوگ ہیں۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اگر کوئی مشرک مہلت کے مہینے گزرنے کے بعد آپ سے پناہ مانگے تاکہ آپ سے توحید کے مسائل اور قرآن پاک سنیں جس کی آپ دعوت دیتے ہیں، تو اسے پناہ دے دیں حتیٰ کہ وہ اللہ عز و جل کا کلام سنے اور اسے معلوم ہو جائے کہ ایمان قبول کرنے کی صورت میں اسے کیا ثواب ملے گا، اور کفر پر قائم رہنے کی وجہ سے اس پر کیا عذاب ہوگا، اور اگر ایمان نہ لائے تو پھر اسے اس کی امن کی جگہ پہنچا دیں، یہ اس لیے کہ وہ ابھی اللہ عز و جل کے دین اسلام اور اس کی حقیقت کو جانتے نہیں، تو انہیں امن دینا عین حکمت ہے تاکہ اللہ عز و جل کا کلام سنیں اور سمجھیں۔ اس آیت سے 5 مسئلے معلوم ہوئے۔ نمبر 1، جس کافر کو امان دی گئی وہ ذمی کافر کی طرح دارالاسلام میں محفوظ ہے کہ نہ اسے قتل کیا جائے گا اور نہ اس کا مال چھینا جائے گا۔ نمبر 2، جس کافر کو امان دی گئی اسے ہمیشہ دارالاسلام میں رہنے کی اجازت نہیں۔ نمبر 3، اگر وہ مومن یا ذمی نہ بنے تو امن کی مدت گزر جانے کے بعد اسے سلامتی کے ساتھ دارالاسلام سے نکال دیا جائے۔ نمبر 4، جس کافر کو امان دی گئی اسے اسلام کی تبلیغ کی جائے، شاید وہ ایمان لے آئے۔ اور نمبر 5، اسی آیت سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ کفار کے لیے دین اسلام کے زیادہ سے زیادہ مواقع مہیا کرنے چاہیے کہ وہ اسلام کو سنیں، دیکھیں اور سمجھیں۔ بہت سے کفار اس لیے مسلمان نہیں ہوتے کہ انہوں نے اسلام کی حقیقی تعلیمات کو سنا ہی نہیں ہوتا، اور جب کبھی ان کو کہیں کچھ سننے کا موقع ملتا ہے تو وہ فوراً اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ لہٰذا کتابوں، کیسٹوں، CDs، نیٹ اور میڈیا کے ذریعے اسلامی تعلیمات سیکھنے کے مواقع زیادہ فراہم کرنے چاہیے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے جو پڑھا سنا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔